جی السلام علیکم، آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. علماء کرام یہاں پہ موجود ہیں، عالم کے بول. اور آج کا بھی جو ٹاپک ہے بڑا زبردست ہے. نا امیدی پہ آج ہم بات کریں گے. اور کہتے ہیں نا امیدی کفر ہے. اب اس پہ بہت ساری یہاں پہ باتیں ہو سکتی ہیں. حنیف قریشی صاحب بسم اللہ کرتے ہیں آپ سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی النبی المختار وعلی آلہ الاخیار و اصحابہ الکبار. نا امیدی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم یا کسی خیر سے بندے کی مایوسی یا نا امید ہو جانا، بالخصوص اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا، یہ بہت بڑا گناہ ہے. بے شک قرآن مجید قرآن رشید میں اللہ وحدہ لا شریک بڑا واضح طور فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تم مایوس نہ ہو. کیا مطلب ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو؟ آگے خود فرمائے انہ یغفر الذنوب جمیعا. اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے پہ آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جمی گناہوں کو معاف فرما سکتا ہے. بے شک. صرف اس بات سے ہی نا امیدی نہیں ہے منع کہ بھائی آپ کو اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو جنت عطا فرمائے گا، بلکہ ہمیں تو جنت کا ہر وقت امیدوار رہنا چاہیے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انا عند ظن بی عبدی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں. اگر وہ مجھے غفار و ستار سمجھتا ہے تو میں اس کے ساتھ غفاری اور ستاری کا معاملہ کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے منتقم اور مہذب اور اس طرح سمجھتا ہے تو اس کے ساتھ میں ویسا معاملہ کرتا ہوں. تو کسی بھی معاملے میں بندے کو مایوسی یا نومیدی نہیں ہونی چاہیے، چاہے وہ رحمت کا حصول ہو، چاہے وہ بخشش کا حصول ہو، یہ چاہے وہ کسی دنیاوی نعمت کے حوالے سے کوئی بندے کی توقع ہو. یعنی یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت دے گا، یہ بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے. بھلے کہ وہ یہ کہتے ہیں نا کہ جے میں ویکھاں عملاں ولے کچھ نہیں میرے پلے، جے میں ویکھاں تیری رحمت ولے بلے بلے بلے. تو اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں، بھلے ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہیں کہ ہم بخشے جائیں، ہمیں جنت ملے، لیکن اس کے فضل اور اس کے کرم اور رحمت پر ہماری امید ہے. اور وہ امید کا ہمارا یہ جو چراغ ہے یہ اس لیے جل رہا ہے کہ ہماری زبانوں پر اس کے محبوب نبی کا کلمہ جاری ہے. اس کے علاوہ باقی بھی کسی معاملے میں بھی مسلمان کو مایوس یا نا امید نہیں ہونا چاہیے. اگر کسی کے ہاں اولاد نہیں ہے تو وہ اسے نا امید نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ دینے پہ آئے تو 70 سال کے بوڑھوں کے ہاں اللہ اولاد عطا فرما دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ دینے پہ آئے تو 20 سالوں کے بعد، شادیوں کے بعد اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے. پھر اسی طرح کسی نعمت کے حوالے سے اگر رزق کی تنگی ہے تو نا امید نہیں ہونا چاہیے، اور اس نا امیدی میں آ کر بندہ زبان شکایت دراز کرے اور اپنی زبان پر جنار حرف شکایت لائے، بلکہ ہر وقت اس کے فضل سے امید لگا کر اس سے اس کے کرم اور فضل کا سوال کرنا یہ مومن کی شان ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. علامہ امین شہیدی صاحب بھی یہاں پہ موجود ہیں. زندگی میں علامہ صاحب لوگ ہار مان جاتے ہیں اکثر، اور اسی کی وجہ سے تھوڑے سے بدک بھی جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے کافی زندگی میں پرابلمز بھی فیس کرنی پڑتی ہیں. تھوڑا سا میں چاہتا ہوں ایسے لوگ، کیونکہ دیکھیں حالات آپ کے سامنے ہیں اس وقت، ایک جنرلی جو لوگوں کی کنڈیشن ہے. بائی دا وے $3 مہنگا ہو گیا. اچھا میں نے کہا بتا دوں میں. جی اب کتنے کو ہو گئے؟ کتنے کا ہو گیا؟ 189 کا. اوہ 189. جی سوری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلامی تعلیمات میں 2 اصطلاحیں استعمال ہوتی ہیں، ایک خوف اور ایک رجاء، جس کو ہم اردو میں امید اور نا امیدی کہتے ہیں. امید اور نا امیدی دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. مایوسی اسی نا امیدی کو ہی کہا جاتا ہے. دیکھیے دنیا میں اگر انسان کہیں پر پہنچنا چاہے کسی مقصد تک، تو اس کو وہاں تک پہنچانے کے لیے جہاں ظاہری اسباب کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں پر اس کے اندر ایک قوت کی ضرورت ہوتی ہے جس کو آپ کہتے ہیں پہنچنے کی امید. بے شک. اگر یہ امید انسان کے دل میں زندہ ہو تو وہ آخری وقت تک اپنے مقصد تک پہنچنے کی جد و جہد جاری رکھتا ہے. بے شک بے شک. لیکن اگر اس کے اندر یہ امید مر جائے تو توانائی ہونے کے باوجود، وسائل ہونے کے باوجود، وہ اس تحرک اور حرکت سے رک جاتا ہے، اور رکنا ہی اس کی موت ہے اور اس کی فنا ہے.
اس لیے چاہے اس زندگی کے امور ہوں چاہے اس زندگی کے امور ہوں، دونوں میں امید انسان کے اندر موجود وہ انجن اور وہ قوہ محرکہ ہے جو اس کو ہمیشہ حرکت دیتی رہتی ہے۔ لہٰذا چاہے تعلیم کا میدان ہے، معاشی میدان ہے، اخلاقی میدان ہے، دینی میدان ہے، کوئی بھی میدان ہو، امید کی شمع جلائے رکھ کر ایک جد و جہد کا آغاز کرتا ہے کہ میں نے ہر صورت میں پہنچنا ہے اور پہنچ سکتا ہوں، تو وہ کام کر سکتا ہے چاہے دیر سے ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن جس دن کسی قوم کے اندر آپ نے امید ختم کر دی، کسی فرد کے اندر آپ نے امید ختم کر دی، وہ وہیں پر مر گیا اپنی تمام تر صلاحیتوں کے ہونے کے باوجود۔ اس لیے آج بھی دنیا کی جو بڑی بڑی طاقتیں ہیں وہ چھوٹے ممالک اور چھوٹی اقوام کے اندر امید کو مارتی ہیں، کہتے ہیں تم اس قابل ہو ہی نہیں، تم نہیں کر سکتے، تمہارے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے۔ یعنی وہ جو خود باوری ہے، اپنے آپ پر یقین ہے کہ میں کچھ کر سکتا ہوں اور اپنی منزل تک پہنچ سکتا ہوں، اس امید اور اس اندر کی کیفیت کو وہ سلب کر کے کہتے ہیں جو کچھ کرنا ہم نے کرنا ہے، آپ نے صرف ہمارے نقش قدم پر چلنا ہے۔ اب جب آپ دینی حوالے سے اسی مقولے کو دیکھتے ہیں تو دینی حوالے سے بھی ایک شخص کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نبوت کا منصب عطا کر کے دنیا میں بھیجتا ہے تو دنیا میں موجود ان تمام اللہ کے دشمنوں کے مقابلے میں وہ اکیلا کھڑا ہوتا ہے۔ اتنی بڑی فورس کے مقابلے میں اکیلے کھڑے ہو کر جب وہ جد و جہد کا آغاز کرتا ہے تو اس کو کون سی چیز حرکت دے رہی ہوتی ہے، کون سی چیز توانائی دے رہی ہوتی ہے؟ وہ وہی امید ہے کہ مجھے جس نے بھیجا ہے وہ میرا ہاتھ تھامے گا اور مجھے میری منزل تک پہنچائے گا اور مجھے کامیابیاں دے گا۔ اب جب آپ انفرادی زندگی میں آتے ہیں جس کی طرف مولانا مفتی صاحب نے اشارہ کیا، دیکھیے انفرادی زندگی میں انسان یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی امید پر کہے کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے اس لیے ٹھیک ہے سب کچھ۔ اللہ جہاں معاف کرنے والا ہے وہیں پر غضب بھی کرنے والا ہے۔ اللہ کے اندر دونوں صفات موجود ہیں، جہاں پر وہ پکڑ کرتا ہے وہیں پر معاف بھی کرتا ہے، جہاں پر معاف کرتا ہے وہیں پر پکڑ بھی لیتا ہے۔ اس لیے عرفاء، صوفیاء اور ہمارے اخلاقیات کے اساتذہ ہمیں جو سمجھاتے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ امید اور خوف کے درمیان رہنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری پکڑ ہو، لیکن اس پکڑ کے خوف سے کہیں مجھے مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے کہ نہیں اب تو سب کچھ گزر گیا، اب میری کوئی مغفرت اور بخشش کا راستہ موجود نہیں ہے۔ ان دونوں کے درمیان جب آپ رہیں گے تو آپ اپنے آپ کو غلط کاموں سے بچائیں گے بھی اور آگے نیک کاموں تک پہنچنے کے راستے تلاش بھی کریں گے۔ اس لیے اگر ایک انسان اپنی زندگی میں دو پہلو ہیں، ایک اس کا معنوی اخلاقی اور دینی پہلو، دوسرا اس کا اجتماعی پہلو، دونوں میں اگر اس کے اندر مایوسی پیدا نہ ہو تو وہ اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے اسی امید سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اگر مایوسی پیدا ہو تو اس کے بعد پھر اپنی منزل تک کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے قرآن کریم اور احادیث نبوی نے جو ہمیں تعلیم دی ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص چاہے زندگی کے تمام گناہ کر چکا ہو، تمام گناہ، اگر ان تمام گناہوں کے ارتکاب کے بعد اس کے اندر اللہ کی رحمت سے مایوسی پیدا نہ ہو تو اس کی بخشش کے امکانات ہیں، اگر مایوسی پیدا نہ ہو۔ لیکن اگر مایوسی پیدا ہو جائے تو مایوسی کو ان تمام گناہوں سے بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرزند رسول کے پاس ایک شخص آیا، یہ روایات میں موجود ہے، اور عرض کیا کہ فلان شخص جس نے آل رسول کا قتل عام کیا تھا، اس وقت جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتا، وہ شراب پیتا ہے، وہ اس طرح کی برائیاں کرتا ہے، آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ تو جواب جو آیا وہ یہ تھا کہ وہ کیوں اس کیفیت کا شکار ہوا؟ جواب ملا اس لیے کہ اس نے اتنے رسول اللہ کی اولاد میں سے قتل کیے ہیں ان امویوں کے دور میں اور عباسیوں کے دور میں، اسی لڑائی جھگڑے کے درمیان، کہ اب وہ اپنی آخرت اور اپنی نجات سے مایوس ہو چکا ہے۔ امام نے جواباً جو جملہ ارشاد فرمایا جو ہم تک پہنچا ہے وہ یہ ہے کہ اس کا جو سابقہ گناہ تھا وہ اس کے اس مایوسی کے مقابلے میں چھوٹا گناہ تھا۔ اللہ، اس طرح دیکھیں تھوڑی سی ایک امید تو تھی ان خاتون میں اگر ہم بات کرتے ہیں، لیکن ابھی شاہ صاحب، مفتی صاحب، آپ دونوں سے ہی ایک میں چھوٹی سی بات کر رہا ہوں جہاں سے بھی شاہ صاحب ایک بات کر رہے تھے کہ انسان کے اندر جو ہے وہ ایک نا امیدی پیدا ہو جاتی ہے۔
میں کہیں کبھی کبھی کچھ پیرنٹس کو قصوروار ٹھہراتا ہوں. جب بچہ خدا نخواستہ فیل ہوتا ہے اس کو مارتے ہیں, اس کو ڈانٹتے ہیں, یا اگر وہ زندگی میں کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ نہیں کرو, یہ تم سے نہیں ہو پائے گا. سو وہ جو انیشل سٹیج پہ ہی بچے کے ساتھ اس طرح سے بیہیویئر کیا جاتا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس کی باقی زندگی میں جو ڈیولپمنٹ ہے اس میں وہ چیز اس کے ساتھ رہتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے ہاں بہت ساری چیزوں کا جہاں اور فقدان ہے, وہاں ہمارے ہاں احساس کا بھی فقدان ہے اور حوصلہ افزائی کا بھی فقدان ہے. ہم بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ناسمجھی اور غیر شعوری طور پر اپنے بچوں کو بہت سارے معاملات میں خود زج کر رہے ہوتے ہیں. یہ جو کسی بچے کو زج کرنا ہے, اس کے احساسات کو دبانا ہے, اس کی چڑھتی پروان کو دبا دینا ہے, دفن کر دینا ہے, یہ نا امیدی پھیلاتا ہے کہ یار میری حیثیت ہی کوئی نہیں, میرے باپ کے سامنے, میری ماں کے سامنے, میرے گھر میں میرے بھائی کے سامنے. وہ وہیں سے مایوس ہو کے وہاں سے وہ ڈی مورال ہوتا رہتا ہے. تو میرے حال میں سب سے بڑی کوشش یہ ہے کہ بچہ اگر آپ کا فیل بھی ہو جائے تو اسے کہیں بیٹا کوئی بات نہیں, اگلے سال پاس ہو جائیں گے, یہ کوئی قیامت کا امتحان تو نہیں ہے. تو بچوں کو حوصلہ افزائی جتنی زیادہ ملے گی ان کے اندر امید کا اتنا ٹھہراؤ ملے گا, اور زندگی میں لڑنے کا بھی آپ کو ایک کانفیڈنس آتا ہے. جی 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 بالکل. اور جہاں تک امید کا تعلق ہے, آج کا عنوان ہے امیدی, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اس رب العالمین کے ماننے والے ہیں. شریعت اسلامیہ جس کے لیے ہمیں متوجہ کر رہی ہے کہ ہم نے کس سے مایوس نہیں ہونا. وہ رب وہ ہے, وہ کریم اللہ ہے کہ آپ اس کی ذات باری سے متعلق یہ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین اپنے ماننے والوں کو موت کے تمام نقشوں کے بعد بھی ان نقشوں میں بھی حیات فراہم کرتا ہے. اللہ رب العالمین وہ ہے جو اللہ سے امید رکھتے ہیں, اللہ جل شانہ زندگی کے بعد بھی انہیں ایک حیات فراہم کرتا ہے. اگر امید ہو تو آتش نمرود کے اندر کود جانا کتنا آسان ہو جاتا ہے. اگر امید ہو تو اللہ رب العالمین پانی کے اندر آپ کے لیے 12 رستے بنا دیتے ہیں. اگر امید آپ کی قائم ہو تو حضرت نوح علیہ السلام امید رکھیں اور پوری کائنات پانی میں ڈوب جائے اور اللہ جل شانہ ان کو پوری انسانیت کے پھیلنے کا ذریعہ بنا دیتے ہیں. اگر امید ہو تو غار کے دانے پہ کبوتر انڈے دے دیتا ہے, مکڑی جالا بنا دیتی ہے. اگر امید ہو تو مسکرا کے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق سے فرماتے ہیں, ابو بکر مایوسی کس بات کی, یہاں ہم 3 ہیں, ایک میں ہوں, ایک ابو بکر ہے, اور ہمارے ساتھ تیسرا سب سے مضبوط ہمارا رب ہے. اگر امید ہو تو صحابہ اکرام بڑی خوشی کے ساتھ اپنی جانیں رب کے حوالے کرتے ہیں. ابھی وہ دنیا میں ہوتے ہیں, ان کا جسد خاکی دفن نہیں ہوتا. کہ حضرت حنظلہ کے بارے میں فرمایا کہ حضور مسکرا کے قبر سے باہر آ گئے اور فرمایا اس کی جنت والی حوریں پہلے سے قبر میں آ گئی تو اس لیے میں مسکرا کے باہر آ گیا. اگر امید ہو تو اللہ رب العالمین کے لیے جان دینا بھی آسان ہو جاتی ہے. اگر امید ہو تو اللہ جل شانہ کسی بھی موقع پر انسان کا ہاتھ کبھی بھی اسے اکیلا نہیں چھوڑتے, اسے تنہا نہیں چھوڑتے. اور یہ امیدی کیسی ہے, ہمارا رب وہ نہیں ہے کہ جس طرح ہم امید لگاتے ہیں اپنے دوست سے, کسی کمپنی کے امپلائی ہوتے ہیں, کسی اپنے بڑے سے, کسی یار سے یا والد سے. تو بسا اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم والد سے بھی جو امید رکھیں, کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ والد بھی نا امید ہو, والد کے پاس وہ چیز نہ ہو. لیکن اللہ وہ رب ہے جو کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے میرے بندے اگر تو نے ساری زندگی بغاوت میں گزاری ہے پھر بھی پلٹ کے واپس آ, تیرا رب بڑا کریم ہے. اور ہمیں مایوس ہونے کی کیا ضرورت ہے. میں کہا کرتا ہوں کہ جن کے مرشد ابو بکر, عمر, عثمان, علی, حسن و حسین اور ازواج مطہرات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بچوں جیسے ہوں, ان کو امید کی نا امیدی کی کیا ضرورت ہے. اور اگر ہم امیدی پر آئیں تو ہماری امید اس طرح ہونی چاہیے. میں ایک شعر پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. ہم کس کے ماننے والے ہیں, پھر نا امیدی کس بات کی. نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے, نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے. نصیب کیسا ہی ہو نام مصطفیٰ لے کر, رب سے جو بھی مانگو ضرور ملتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مفتی سبحان صاحب, بریک جلدی تو نہیں ہے؟ نہیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. بل زیادہ آ گئے. دیکھیں, ہندوؤں میں ایک عقیدہ تھا جس کو تناسخ کہتے تھے کہ ایک انسان کے بہت سے جنم ہوتے ہیں اور پچھلے جنم کے گناہوں کی سزا بھی نئے جنم میں بھگتنی ہوگی. عیسائیوں میں ایک کانسیپٹ تھا کہ ہر بچہ پیدائشی گناہگار ہوتا ہے. اس سیناریو میں اسلام نے جو پرسیپشن دیا کہ بچہ معصوم ہوتا ہے لیکن بڑا آدمی گناہوں کے دلدل میں ڈوب کر بھی
जब एक दफ़ा अल्लाह के सामने निदामत के आंसू बहाता है, जबीन नियाज झुकाता है, आंसुओं की बारिश से दिल की ज़मीन को सैराब करता है, अल्लाह फरमाते हैं अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमल ला ज़ंबला, गोया कि इसने गुनाह किया ही नहीं। और फिर फरमाया अत्ताइबु हबीबुल्लाह, तौबा करने वाला अल्लाह का महबूब बन जाता है। सुभान अल्लाह। इस्लाम ने मसाइब और आलाम के हुजूम में राह फरार इख्तियार करने की इजाज़त नहीं दी, डट कर मुकाबला करने का दर्ज दिया है। एक बीमार जिसे डॉक्टर जवाब दे दे, एक बेरोजगार जिसको चारों तरफ रोजगार के दरवाजे बंद महसूस हो रहे हों, एक लावलद जोड़ा जो औलाद की नेमत से नाउमीद हो चुका हो, एक बूढ़ा गुनाहगार जिसको मौत की आहट करीब सुनाई दे रही हो, इस्लाम इन तमाम लोगों के दिल में उम्मीद की शमा जलाता है। सुभान अल्लाह। कुरान करीम की सूरह ज़ुमर की आयत है, कुल ए नबी कह दीजिए या इबादी, ए मेरे बंदो। काजी अयाज रहमतुल्लाह ने फरमाते हैं इस याए निस्बती में वो मज़ा है कि वो समझ आ जाए तो सारी टेंशनें रिलीज हो जाए, कोई खुदकुशी न करे, कोई प्राइम मिनिस्टर हमें अपना कहकर ऑन करे, हम प्राउड ही होते हैं, या अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपना कहकर पुकार रहा है। सुभान अल्लाह। और सिर्फ नेक लोगों को नहीं, असरफू अला अनफुसिहिम, जिन्होंने अपने नफ्सों पर तजावुज किया, मासियत के समंदर में गोताजन हुए, नाफरमानी की बाउंड्रीज को क्रॉस किया, उस गुनाहगार को अल्लाह कह रहा है मेरे बंदे ला तकनतू मिर रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से मायूस न होना। अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से जब सवाल पूछा गया कि सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है, फरमाया अल्लाह के साथ शरीक ठहराना और अल्लाह की रहमत से नाउमीद होना। पीर पीरा शेख अब्दुल कादिर जेलानी रहमतुल्लाह अलैह, एक दफ़ा उन्होंने अज़ाब इलाही पर दर्ज दिया, अल्लाह वालों की ज़बान से बात निकले तो वो दिल में क्लिक कर जाती है। फरमाया लफ्ज़ तासीर से बनते हैं, तलफ़्फ़ुज़ से नहीं। अहले दिल आज भी है अहले ज़ुबां से आगे। अज़ाब इलाही पर दर्ज दिया तो मजमा बेहोश हो गया, चीखें निकल गई, दिल दहल गए। अल्लाह ने दिल में इल्का किया, ए मेरे वली, अज़ाब इलाही पर दर्ज देने की क्या ज़रूरत थी? लोग नाउमीदी की तरफ जाने लगे। फरमाया अल्लाह 18 साल से रहमत इलाही पर दर्ज दिया, तेरी रहमत को खोल के रख दिया, एक दर्स अजाब पे दिया। अल्लाह ने दिल में इल्का किया, ए मेरे वली, 18 साल में रहमत इलाही का दर्ज देने से मेरी रहमत ख़त्म हो गई थी। इन्न रहमती सबक़त गज़बी, मेरी रहमत मेरे गज़ब पर गालिब आ गई। इन्न रहमती तग़लिबु गज़बी, मेरी रहमत मेरे गज़ब पर गालिब आ जाएगी। अल्लाह की रहमत के सामने सारे गुनाहगारों के गुनाहों को जमा कर दिया जाए, उसकी कोई हैसियत नहीं। इसीलिए हम ये कहते हैं कि माजूर आदमी अगर लंबी ज़िंदगी गुजार लेता है और अगर हम साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की कर लेते हैं तो उसकी वजह इस्लाम का ये दर्स है कि तुमने ना उम्मीद नहीं होना, तुमने अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना। तेरे करम से एक करीम कौन सी शे मिली नहीं, झोली ही मेरी तंग है, तेरे यहाँ कमी नहीं। सुभान अल्लाह। देखिए इसमें एक दो बातें जो समझ में आती हैं, बड़ी खूबसूरत बात है। इसमें कुछ चीज़ें हैं, मेरे अल्लाह ताला जो हैं वो कुछ चीज़ों में सही है, कुछ चीज़ों में सख्ती है, फ़राइज़ में बड़ी सख्ती है, हुकूकुल इबाद में बड़ी सख्ती है। बाकी उसके अलावा जो नॉर्मल ज़िंदगी आप गुजार रहे हैं उसमें ना उम्मीद होना मेरा नहीं ख्याल। और ये हकीकत है कि हाँ बड़े बड़े गुनाहगार लोग हैं, हम भी बड़े गुनाहगार हैं, होती हैं ज़िंदगी में गलतियाँ, जाने अनजाने में भी होती हैं। आप तौबा इस्तग़फ़ार करते रहें। एक बात आई थी, बच्चे मासूम होते हैं। ये वैसे जो मासूम अनिल ख़ता, ये पहले ये इस पे बड़ा अहम ये क्वेश्चन है, ये कोई छोटी सी बात नहीं है। याद रखें कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो मुस्तलह होती हैं किसी फ़न के हवाले से, मुस्तलह समझते हैं ना, जैसे हॉकी के अंदर फाउल एक तय है कि क्या चीज़ फाउल हो, ठीक है। क्रिकेट के अंदर बोल्ड एक इस्तिलाह है कि ये बोल्ड, ठीक है। नो बॉल नो क्या बॉल, है, नो बॉल। उसके लिए कुछ तय है। ये मुफ्ती साहब क्रिकेटर भी अच्छे हैं बाय द वे। अच्छा अच्छा, इसी तरह हर फन की इस्तिलाह है, कलमा, कलाम,
یہ اصطلاح ہے. اسی طرح ضعیف، حدیث ضعیف، حدیث موضوع، یہ اصطلاح ہے. علم الکلام کی جو اصطلاح ہے اس کے حساب سے یہ متکلمین نے طے کیا ہے کہ معصوم عن الخطا کا یہ جو لفظ ہے یہ انبیاء کرام اور ملائکہ کے لیے بولا جاتا ہے. باقی جو ہستیاں ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہیں محفوظ رکھتا ہے، گناہوں سے رکھ سکتا ہے، بلکہ جس طرح اہل بیت اطہار ہیں وہ محفوظ عن الخطا ہیں. اور بچے کو جو معصوم کہا جاتا ہے یہ ویسے عرفی طور پر کہا جاتا ہے، یہ اس معنی میں جس معنی میں فرشتوں کو یا نبیوں کو کہا جاتا ہے اس طرح نہیں کہا جاتا. تو ہمارے ہاں جو محفوظ عن الخطا کی بھی یہ جو باس ہے اس میں یہ کبھی بھی نہیں ہے کہ جہاں لفظ امکان بولا جاتا ہے کہ ایسے آدمی کے لیے خطا کا ہونا ممکن ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس سے خطا ہو بھی جاتی ہے. جس طرح ممکن ہے کہ ایک ایسا پرندہ ہو جس کا ایک پار مشرق میں اور ایک پار مغرب میں ہو، یہ ہمارے مناطقہ منطقیوں کے ہاں یہ ایک باقاعدہ کلی ہے ان کا. تو اب وہ کلی نہ آج تک ہوئی ہے اور یہ بھی مانتے ہیں کہ وہ ہوگی بھی نہیں، لیکن اس کا امکان ہے. میرے خیال میں یہ جو معصوم کی انہوں نے تعریف بتائی تو ظاہر سی بات ایک لغوی معنی ہے، ایک اصطلاحی معنی ہے. یہ جو بچہ معصوم ہوتا ہے نا تو حدیث پاک سے ثابت ہے کہ مرفوع عن القلم ہوتا ہے، یعنی وہ جتنے بھی کام کرتا ہے تو اس پر پکڑ نہیں ہوتی اور اس سے قلم کو اٹھا لیا جاتا ہے. تو اس کانسیپٹ میں اور اس سیناریو میں بچوں کو معصوم کہنا، جیسے ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے کلمہ پڑھا عصموا منی دماءہم و اموالہم، کہ اس کی جان اور اس کا مال ہم سے محفوظ ہو گیا، اور جس پر پکڑ اور مواخذہ نہ ہو. تو التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اس کی ضمن میں بھی یہی بات آتی ہے کہ جیسے اس کے اوپر کوئی گناہ تھے ہی نہیں، بلکہ قرآن نے تو کہا یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، گناہ معاف کرنا تو دور کی بات، ہم اس گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں. تو اس طور پر وہ گناہوں سے ایک قسم کا پاک صاف ہو کر آ جاتا ہے. لیکن اسی میں جیسے ایک بدھ مت کی بڑی مشہور کہاوت ہے کہ کاش میں بوڑھا پیدا ہوتا اور بچہ ہو کے مرتا تو مجھ سے وہ گناہ نہ ہوتے. تو یہ اواگون کا عقیدہ ہے. اس کا موضوع ہے. اس حوالے سے میں ایک بات عرض کروں. دیکھیں ہمارے ہاں یعنی مکتب اہل البیت میں عصمت کا جو لفظ ہے یہ قرآن سے لیا گیا ہے، اور قرآن میں جب کہا گیا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تو یہ آیت اہل البیت علیہ السلام کے حوالے سے قطعی ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل البیت علیہ السلام کو تمام عیوب، تمام کثافتوں اور تمام گناہوں اور ہر اس چیز سے جو نیگیٹو ہے پاک کر کے خلق کیا ہے، اور وہ آخر تک پاک ہے. یہی عصمت کا وہ مفہوم ہے جس کو ہم انبیاء کے ساتھ ساتھ خود نبی کریم کے لیے اور ائمہ اطہار کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ اہل البیت معصوم ہیں. اس حوالے سے میں تائید کے طور پر عرض کروں گا کہ منصب امامت کے نام سے شاہ اسماعیل شہید کی کتاب ہے، خود دیوبندی بہت بڑے عالم ہیں، تو انہوں نے اپنی اسی منصب امامت میں ایک جملہ کہا ہے عصمت اولیاء کے حوالے سے. عصمت، اب چونکہ مشترکات پر گفتگو ہو رہی ہے نا تو اس لیے میں ان کا وہ جملہ پڑھ دیتا ہوں، آپ ذرا غور کیجئے. کہتے ہیں کہ مقام ولایت میں سے ایک مقام عظیم عصمت ہے. یہ یاد رکھنا چاہیے کہ عصمت کی حقیقت حفاظت غیبی ہے، جو معصوم کے تمام اقوال، افعال، اخلاق، احوال، اعتقادات اور مقامات کو راہ حق کی طرف کھینچ لے جاتی ہے اور حق سے روگردانی کرنے سے مانع ہوتی ہے. یہی حفاظت چونکہ یہ حفاظت اللہ کر رہا ہوتا ہے، یہی حفاظت جب انبیاء سے متعلق ہو تو اسے عصمت کہتے ہیں، اور اگر کسی دوسرے کامل سے متعلق ہو تو اسے حفظ کہتے ہیں یا حفاظت کہتے ہیں. بس عصمت اور حفاظت حقیقت میں ایک ہی چیز ہے، لیکن ادب کے لحاظ سے، صرف ادب کے لحاظ سے عصمت کا اطلاق ہم اولیاء پر نہیں کرتے،
یعنی دوسرے لفظوں میں حقیقت ایک ہے، لفظ کا فرق ہے، اور لفظ کا فرق بھی ادب کی وجہ سے ہے، اور یہ کون کہتا ہے؟ شاہ اسماعیل شہید۔ ماشاءاللہ میں اس حوالے سے جو مکتب تشیعیوں کا عقیدہ ہے وہ میں عرض کر چکا ہوں کہ بھئی ہماری نگاہ میں جس طرح سے انبیاء صرف محفوظ نہیں ہیں، معصوم ہیں، گناہ کر ہی نہیں سکتے، اسی طرح سے ائمہ اطہار علیہ السلام اور اہل البیت گناہوں سے بالکل پاک ہیں۔ یہ چھوٹا سا نکتہ ہے کہ جیسے شہیدی صاحب نے قرآن کی آیت پڑھی، یہ سورہ احزاب ہے اور 22ویں پارے کا پہلا صفحہ اور پہلا رکوع ہے، اور یہ بات ہو رہی ہے ازواج مطہرات کی، وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اور پھر یا نساء النبی لستن کأحد من النساء۔ تو اس آیت سے علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ ان تمام ازواج مطہرات کی بھی تطہیر اور اسی طرح جو ہے نا عصمت کی طرف اشارہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اس میں تھوڑا سا ایک اور جی پروفیسر صاحب، کہ تطہیر کا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تطہیر سب مسلمانوں کے بارے میں، مومنین کے بارے میں کہا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَكِنْ يُرِيدُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ عَلَيْكُمْ نِعْمَتَهُ۔ تو یہ تطہیر جو ہے تو سارے مومنین کے لیے، وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، سمجھ نا؟ تو اس کا مطلب یہ کہ سارے مومنین جو ہے وہ یعنی گناہ سے پاک ہے۔ تو اہل بیت، اہل رسول، باقی ان کے لیے عظمت ہے، ان کی شان ہے، سمجھے، لیکن وہی عصمت وہی سے ثابت ہے، جس پر وہی ہے وہ معصوم ہے۔ اجازت ہو ہم بحث شروع کریں تو پھر اور بات ہے، لیکن اگر صرف اپنا موقف بیان کرنا ہو تو آپ کا موقف یہ آ گیا کہ انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہوتا، ہمارا موقف یہ آ گیا کہ نہیں، انبیاء کے ساتھ اہل البیت علیہ السلام اور ائمہ اہل البیت معصوم ہیں۔ اور دیوبند کے ایک بزرگ کا میں نے حوالہ بھی دے دیا کہ عصمت کا مطلب ان کی نگاہ میں کیا ہے، اولیاء بھی معصوم ہو سکتے ہیں لیکن عصمت کا لفظ ان کے لیے ادب کے طور پر استعمال نہیں کرتے۔ سبحان اللہ۔ اور نا امیدی میں بہت دفعہ یہ ہوتا ہے، ابھی ہم اسپیشلی بچوں کے حوالے سے جب بات کر رہے تھے، پیرنٹس کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا، بہت سارے ایسے کیسز ہمارے سامنے آئے جس میں پیرنٹس کا اتنا پریشر ہوتا ہے بچوں پہ، وہ اتنے نا امید ہو جاتے ہیں کہ اس نا امیدی کی وجہ سے اگر خدا نہ خواستہ وہ ان کا رزلٹ اچھا نہیں آتا تو وہ خودکشی کرتے ہیں، اور یہ بہت سارے ایسے کیسز آپ نے سن رکھے ہوں گے۔ شاہ صاحب چونکہ مدرسے سے تعلق ہے اور بچوں کو پڑھانا، بچوں سے ڈیل کرنا رہتا ہے وہاں پہ، تو میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا ہیلو، کیا میری آواز گئی ہے؟ اچھا جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بینگا مسلم تمام والدین کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ مکمل یقین ہونا۔ خود اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ تو جیسے مشہور محاورہ ہے کہ شاہ سواری میدان میں گرا کرتے ہیں، اگر بچے تعلیم میں کسی معاملے میں کبھی طبیعت کی وجہ سے یا ان سے ایکٹیو بچے اسکول میں موجود ہیں، وہ پوزیشن نہیں لے پاتے، تو جو باشعور ذی شعور والدین ہیں وہ ان کو دوبارہ فالو اپ کرتے ہیں اور ان کے اندر ایک طاقت اور قوت پیدا کرتے ہیں۔ تو ہمارے معاشرے میں مایوسی کی وجہ یہ بھی ہے، ہر شخص چاہتا ہے میری مرضی کا رزلٹ آ جائے، بھائی ایک ہی شخص جیتتا ہے، پوزیشن 3 ہی افراد کی آئے گی، پہلی، دوسری، تیسری، اب ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں ہر جگہ میں ہی آگے رہوں۔ پریشر ہوتا ہے نا شاہ صاحب۔ اصل میں ایسا دیکھیں جب توکل ہوگا، اب جیسے ایک عام معاشرے میں کہ یار ہم نے دعائیں مانگنا چھوڑ دیا، ہماری تو دعائیں قبول نہیں ہوتی، بھائی وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اللہ خود وعدہ فرما رہا ہے ادعونی استجب لکم، تم دعا مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ کئی لوگ بیچارے سحری افطاری میں بولا یار ہم نے بڑی دعائیں مانگی ہے، معاذ اللہ زبان سے نہیں کہتے کفر ہو جائے گا، مگر ان کے الفاظ عادات ایسی بتاتی ہیں جیسے اللہ کی ذات پہ توکل و یقین کی کمی ہو گئی۔ حضرت حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ دعا خیر سے خالی نہیں تھی، ایک شخص دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے، ایک شخص وہ بھی ہے کہ جس کو دعا وہ کچھ مانگ رہا ہے اور اس پر کوئی مصیبتیں بلائیں آنی ہیں تو اس دعا کی جو وہ مانگ رہا ہے وہ روک لیا جاتا ہے، اس سے جو بلائیں مصیبت آنے والی وہ روک دی جاتی ہیں، وہ سمجھتا ہے میری دعائیں قبول نہیں ہوئی۔ تیسرا فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے میدان محشر میں جب اللہ کی بارگاہ میں ان کو جنت میں مراتب بتائے جائیں گے، نیکیوں کا اجر دکھایا جائے گا، وہ کہے گا اللہ یہ اجر تو یہ کام تو میں نے کیے نہیں تھے، تو بتایا جائے گا یہ تمہاری دعائیں تھی جو تم مانگا کرتے تھے، یہ تمہاری دعاؤں کا اجر ہے۔ جب بندہ
میدان محشر میں اللہ کی بارگاہ میں ان دعاؤں کا اجر دیکھے گا تو وہ خواہش کرے گا کاش دنیا میں میری دعا قبول نہ ہو. تو عرض یہ ہے کہ ہر حال میں مایوس رہیں, ڈپریشن ختم کریں. اور خاص طور پر حضرت اسی وجہ سے صحیح بات ہے, مایوسی کی وجہ سے لوگ کفر کی طرف جاتے ہیں, مایوسی کی وجہ سے لوگ معاذ اللہ خودکشی کی طرف چلے جاتے ہیں, نشے کے عادی ہو جاتے ہیں. ہاں مطلب مایوس ہو گئے, ڈپریشن ہو گئے, کفریات جملہ بکنا شروع کر دیتے ہیں. سر کفر سے مراد وہ کفریات کی طرف آ جاتے ہیں کہ یار ہم نے تو دعا ہی نہیں مانگنی, ہماری دعا اب قبول نہیں ہوتی. یہ کیا ہے؟ ایسے کفریات جملے بکنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جب ان کو مایوس ہے تو مایوس نہیں ہونا چاہیے. یہ وہی رب ہے, ہم اس رب پر ایمان لے کے آئیں جس نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں رزق عطا کیا. ہم اس رب پر ایمان لے کے آئیں جس نے موسیٰ علیہ السلام کو لشکر سمیت سمندر سے راستہ دیا. ہم اس رب پر ایمان لے کر آئیں جس نے ابراہیم علیہ السلام کو ایسی آگ میں ڈالا گیا, کئی میل دور آگ کی تپش کی وجہ سے پرندہ جلس کے آگ میں گر جاتا. اللہ نے حکم دیا یا نار کونی بردًا وسلاما علی ابراہیم. تو اللہ کی ذات پر توکل ہوگا. یہ وہی رب ہے جس نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا. تو سر مسئلہ یہ کہ اللہ کی ذات پہ جب توکل ہوگا, یقین ہوگا, تو یقین جانیے یہ مایوسی ختم ہو جائے گی. وجہ کیا؟ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ توبہ سے پہلے شراب کے نشے میں رہتے تھے. ایک بسم اللہ کے ٹکڑے کا احترام کیا, ایک نیکی, بظاہر بڑی چھوٹی نیکی لگتی ہے کہ جی راستے میں کاغذ پہ اللہ کا نام لکھا, اس کو اٹھا کے عطر لگایا, بلندی پہ رکھ دیا. اللہ نے اس بسم اللہ کے کاغذ کے ٹکڑے کے احترام پر آپ کی توبہ کو قبول فرمایا اور ولایت کا درجہ عطا کر دیا. تو آج ایک بڑی تعداد جو نشے میں بھی ہے, شراب میں ہے, جوا میں ہے, وہ مایوس ہو چکی ہے. تو میں کہتا ہوں مایوس نہیں ہونا چاہیے, اللہ کے دامن کو تھامیں, اللہ کی رحمت کی طرف آئیں. یہ رمضان آیا اسی لیے ہے سر, سحری افطار میں اللہ سے مدد مانگنے, روزے رکھ کے اپنے آپ کو پاک کر لیں, اللہ کا دامن تھامیں, اللہ کی رحمت سے امید باندھیں, اللہ کے حضور دعائیں مانگیں, مایوسی کو ختم کریں. پاکستان میں بھی خاص طور پہ آخری بات کہ ہماری عوام مایوس ہو گئی. بھائی یہ حکمران بھی ہم میں سے ہی ہیں, یہ ہمارے ہی لوگوں میں سے ہے. ہم نے خالی حکمرانوں کو دوش دینا شروع کر دیا. انشاءاللہ آنے والا مستقبل پاکستان کا ہے, پاکستان اسلام کا قلعہ ہے. آپ دیکھیے گا 2023 2027 یہ پاکستان کے عروج کا سال ہے. تو میں کہوں گا ہر پاکستانی بھی اچھی امید باندھے اور خاص طور پہ رمضان میں مایوسی کو ختم کر دیں, ایک امت بن کر, ایک قوم بن کر ابھریں اور پاکستان کا دنیا میں نام روشن کریں. آمین آمین. لیکن میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں, ابھی بھی میری بات ہو رہی تھی, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے وہ جو دعا بچی جو گمی ہے, پچھلے آج تقریباً 4 دن ہو گئے اس بچی کو گم ہوئے ہوئے. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اس علاقے کے جو لوگ ہیں وہ CCTV فوٹیج کیوں پرووائڈ نہیں کر رہے ہیں. مجھے یہ وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. مجھے فرض کریں وہ پرووائڈ نہیں کر رہے, حکومت کہاں ہے, فورسز کہاں ہیں؟ فورسز ہیں سر وہاں پہ. نہیں, پولیس کا کام ہے نا یہ. کوئی اگر قانون کی تفتیشی راہ میں رکاوٹ ہے تو اس رکاوٹ کو دور کرنا عوام کا نہیں, پولیس کا کام ہے. سر میں ابھی کال کرتا ہوں, ابھی پتہ کرتے ہیں. لیکن پولیس رینجر وہ ہیں وہاں پہ, لیکن لوگ پتہ نہیں کیوں کوآپریٹ نہیں کر رہے ہیں. پروفیسر صاحب سے پوچھتے ہیں, بات کرنی ضروری ہے. 2 جملے بول دیں. پروفیسر صاحب بسم اللہ سر. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. دیکھیے اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ایمان باللہ ہے. جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور سمجھتا کہ اللہ میرے ساتھ ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا. زندگی کا دریا ہمیشہ سموتھ نہیں چلتا, اس میں نشیب و فراز آتے رہتے ہیں. کبھی طوفان ہے, کبھی نیچ ہے, کبھی اوپر, اور نشیب و فراز رہتے ہیں. رنج و علم, خوشی اور غمی یہ زندگی کا حصہ ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَإِنَّهُ يَئُوسٌ. اللہ فرماتے ہیں جب ہم انسان پر اپنا انعام کرتے ہیں اترا جاتا ہے, پہلو پھیر کر نکل جاتا ہے, اور جب مصیبتیں گھیرتی ہیں بڑا مایوس ہو جاتا ہے. اسلام نے ہمیں امید سکھائی ہے, اور انبیاء علیہ السلام کا ذکر قرآن نے فرمایا اس لیے تاکہ ہم کبھی مایوس نہ ہوں. زندگی میں رنج و علم کے سائے کتنے بھی گہرے کیوں نہ ہو جائیں, ایمان کی شمع ان اندھیروں کو پل بھر میں چھانٹ دیتی ہے. دیکھیے حضرت یعقوب علیہ السلام 20 سال بعد
अपने बेटों से कहते हैं, ए बेटो जाओ, ए बेटो जाओ, फतहस्सस अन यूसुफ व अखीह, यूसुफ को तलाश करो, उसके भाई को तलाश करो। बेटे कहते हैं इन्नक लफी दलालिकल कदीम, अब्बा जी ये क्या भूली बिसरी बातें लेकर बैठे हुए। यूसुफ को तो उन्होंने खुद अंधे कुएं में फेंका, उनके नज़दीक तो यूसुफ की हड्डियां भी गल गई होंगी, और आप अभी तक यूसुफ को याद कर रहे हैं। आपने कहा इन्नमा अश्कु बस्सी व हुज़्नी अल्लाह व आलम मिनल्लाहि मा ला तालमून, मैं अपना गम और दुख अल्लाह के सामने रखता हूँ, और मैं जितना मैं अल्लाह को जानता हूँ तुम नहीं जानते। वो रब जो उससे उम्मीदें बांधता है कभी उन उम्मीदों को तोड़ता नहीं है। यही चीज़ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस वक्त कही जब फ़िरौन पीछे से आया और बनी इसराइल बहरे अहमर के किनारे पर पहुंचे हुए। फलम्मा तराल जमान काला साहब मूसा इन्ना लमुदरकून, जब दोनों जमात इधर फ़िरौन आ गया, इधर बनी इसराइल है, आगे समंदर है, पीछे फ़िरौन है। बनी इसराइल तड़प उठे, कहने लगे मूसा हम तो मारे गए, आगे बढ़ते तो समंदर है, पीछे फ़िरौन है, क्यों ना हमें अपने घरों में छोड़ दिया, जैसी तैसी ज़िंदगी गुजरे जाती थी। तो आप मूसा ने क्या फरमाया, कल्ला इन्ना माया रब्बी सयाहदीन, घबराओ नहीं, मेरा अल्लाह मेरे साथ है। कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाए, कितनी मुसीबतें क्यों ना आ जाए, मोमिन हमेशा अपने अल्लाह का सहारा लेता है। वो कहता है मेरा रब मेरे साथ है, वह माकुम ऐनमा कुंतुम व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब, मेरे बंदे जब मुझसे पूछे अल्लाह कहाँ है, उनको मैं तुम उनके बहुत करीब हूँ, तुम जब भी कभी मुश्किल में हो मुझे पुकारो। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, कल्ला इन्ना माइया रब्बी, कहा माइया रब्बी, या देखिए अब अल्लाह मेरे साथ है, हालांकि बनी इसराइल लाखों में थे, लाखों में से। इससे मालूम होता अल्लाह उन्हीं के साथ है जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं। बेशक बेशक बेशक। जिसको अल्लाह पर ईमान नहीं है अल्लाह उसका कैसे साथ दे। फरमाया, फिर अल्लाह फरमाया जब मूसा अलैहि सलाम फरमाया कल्ला इन्ना माइया रब्बी साहिब, मेरा अल्लाह मेरी रहनुमाई फरमाएगा। ज़ाहिरी सहारे नहीं लिए, ये नहीं कहा घबराओ नहीं हम पहाड़ पर चढ़ जाएंगे, कश्ती पर बैठ जाएंगे, कहा अल्लाह मेरे साथ है। तो यही मोमिन की शान है, जब मुश्किलात आए मुसीबतें आए अपने अल्लाह का सहारा ले, और इस बात को मत भूल जाए कि वो ये ना समझे मेरा अल्लाह मुझे पैदा करने के बाद मुझे भूल गया है। ये मत समझिए कि अल्लाह मुझे पैदा करने पर कहीं जाके सो गया है, अल्लाह मुझे पैदा कर उसको पता नहीं क्या हो रहा, नहीं, वह कायमुन अला कुल्ली नफ्स बिमा कसबत, हर एक चीज़ पर नज़र रखे हुए है। तो यह मायूस है, इसमें मायूसी जो है कुफ्र है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम क्या हुआ, इन्नहु ला यअसु मिन रौहिल्लाहिल कौमुल काफिर, अल्लाह की रहमत से मायूस काफिर होते हैं। जी बिल्कुल। और मुफ्ती नवीद साहब क्या हुआ, आपको तो गुस्सा नहीं आता? हलवा भेजे मुफ्ती साहब की तरफ, हलवा भेजा है, बिल्कुल खिलाया हलवा हमने उन्हें। बेशक बाद में बोले लेकिन हलवा खा लें। बेशक शहरी पे बात कर लीजिएगा लेकिन गुस्सा नहीं करना आप। नहीं नहीं नहीं, मैं बिल्कुल कुछ अल्फाज ले लें बरकत मायूस नहीं होना, नहीं, मैं बिल्कुल मायूस नहीं हूँ, ना उम्मीदी ना रखें, बिल्कुल ना उम्मीद। आप नारा लगाएं, हम आपके पीछे खड़े हैं। मैं नारा क्या लगाऊं? नहीं आप जैसे बोले यार। नहीं, हम तो क्या कहा आपने? मैं शहीदी साहब के साथ बैठा हूँ, मैं कहता हूँ नारे हैदरी। मैं एक बात कहता हूँ, एक छोटी सी दुआ करवा दें। मैं आपसे ये दरख्वास्त करूँगा कि अल्लाह करे वो बच्ची मिल जाए, ये दुआ करवा दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। मौला करीम हमारे आज के इस रोज़े को अपनी जनाब में शर्फ़ क़बूलियत अता फ़रमा, हम तमाम के गुनाहों को ख़ताओं को माफ़ फ़रमा, हम तमाम की इबादात तिलावत कुरान और दीगर जो इबादात हैं उन्हें कबूल फ़रमा। हमारे इस मुल्क पर रहम फ़रमा, करम फ़रमा। पाकिस्तान में जितने लोग परवरदिगार आलम गुम हैं, अपने घरों से दूर हैं, बेगुनाह हैं, या अल्लाह जल्द उनको घर वालों से मिला। या अल्लाह हम तेरी बारगाह में इल्तिजा करते हैं, जितने बच्चे बच्चियाँ जिनको बचपन में उठा लिया जाता है, अगवा कर लिया जाता है, या अल्लाह उनका भी सबब पैदा फरमा। ख़ास तौर पर जिस सैयदा बच्ची के हवाले से कहा गया है जो 14 साल की उम्र में लापता हो गई है, या अल्लाह गैब से सबब पैदा फरमा, वो बच्ची जल्द अपने वालदैन को मिले, या अल्लाह इसका इंतज़ाम फरमा। मौला तू ही करीम है, रहीम है,
ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نا امید نہیں ہے، یا اللہ تیری بارگاہ میں امید ہے، تیری رحمت سے امید ہے، یا اللہ جلد ہم سب پر کرم فرما، رحم فرما، ہمارے ملک کی خیر فرما، یا اللہ بول کو اور فیصل قریشی صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو برکتیں عطا فرما، خاتمہ بالخیر، خاتمہ بالایمان فرما، ونفوض امورنا الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔ سحر پہ ملاقات ہوتی ہے، اللہ حافظ۔ بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔